کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے، یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ آدھے ادھورے دل سے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ بھی آدھا ادھورا ہی ملتا ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور اسے مکمل کرنا خدا کا کام ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ سلام میں پہل کرنے والے لوگ ہمیشہ تکبر سے پاک رہتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ خوش مزاجی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویے دیکھ کر کبھی کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ زبردستی عزت نہیں کروائی جا سکتی، عزت کروانے کے قابل ہونا پڑتا ہے پہلے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف ایک تمہارا رب ہی ہے جو تم کو تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ خالی جیب، مشکل وقت اور ناراضگی، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہمارے اپنوں کے سمندر میں کتنا پانی ہے۔ صحیح اور غلط کا انتخاب انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اپنی بیوی کو تحفہ دیا کریں، اس طرح بیوی کے دل میں خاوند کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ پسند کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ دوسروں کی تلخی کو نظر انداز کر دیجئے، کیونکہ تلخی پیدا کرنے والے حالات ہوتے ہیں۔ حالات کو معاشرہ جنم دیتا ہے اور معاشرے کی تشکیل ہم ہی تو کرتے ہیں۔ تجربہ بہت سنگ دل استاد ہے، امتحان پہلے لیتا ہے اور سبق بعد میں دیتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا خود کو ضروری سوچ لیتے ہیں۔ اگر تم وہ نہ پا سکو جو تم چاہتے ہو تو اسے قبول کر لو جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ دعاؤں کا جواب صرف اسی وقت آتا ہے جب دعا مانگنے والا جرات مندی سے عمل بھی کرتا ہے۔ جب ہمارے ذہن جرات سے بھرے ہوتے ہیں تو ہم اپنے خوف بھول جاتے ہیں اور رکاوٹوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرو جو اسے بری لگے،
تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی قدر کیجیے، کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں۔ ضمیر سڑک پر لگے سائن بورڈ کی طرح ہوتا ہے، جو صحیح راستے کی رہنمائی تو کرتا ہے، مگر راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ گھر کے اندر رہ کر جی بھر کر رو لینا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ خوشیاں بنی بنائی ہی پیدا نہیں ہو جاتی، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، پیدا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ انسان کی فطرت کا اندازہ اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی ہوتا ہے، بڑے بڑے کام تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔